لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر، فضل اور احسان ہے، اور درود و سلام ہو خاتم پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر. خوش نصیبی ہے کہ پھر سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس کے گھر میں جمع فرمایا اور کچھ اس کے دین کے متعلق سننے اور سنانے کے لیے ہم تمام کو توفیق بخشا. ایک سوال عام طور سے ذہنوں میں آتا ہی ہوگا کہ ہر سال جب ایک مرتبہ کوئی واقعہ گزر چکا تو اسے پھر بار بار یاد دلانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اسی طرح سے محسوس ہوتی ہے جس طرح سے انسان کوئی لباس خریدتا ہے، اسے پہنتا ہے، تو جب اپنی بھاگ دوڑ میں وہ لگ جاتا ہے تو اس کا مقصد تو اپنے لباس کو گندا کرنا نہیں ہوتا، لیکن محنت کرنے کی دوڑ میں وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی دوڑ میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اطراف کا گرد و غبار اس کے کپڑوں پر جم جاتا ہے، لیکن وہ توجہ نہیں دیتا. جب گھر آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے گندے ہو گئے تو وہ اپنے لباس کو پھینکتا نہیں ہے، وہ لباس کو دھو لیتا ہے. جو اوپر گرد جمی ہوئی ہے، جو اوپر گرد و غبار ہے، اسے صاف کرتا ہے تو لباس دوبارہ پہننے کے لائق ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ پہن لیتا ہے. اسی طرح سے بزرگان دین اور انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے سے ہمیں زندگی دے کر دنیا میں بھیجا گیا کہ ہم ایمان کو بچائیں اور اس دنیا سے چلے جائیں. لیکن انسان وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان عجلت پسند ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا خطاؤں کا پتلا ہے، تو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں عجلت میں، تو گناہوں کا گرد بھی اس کے دل پر جم جاتا ہے. اس کے لیے یہ صالحین کی زندگی ایسی روشن ہوتی ہے کہ جس کے تذکرے سے دل دھلتا ہوا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام سے پوری سورت کو اتارا گیا. حالانکہ ہمیں زندگی آگے کی جینی ہوتی ہے، آگے کے مراحل کچھ اور ہوتے ہیں، تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے گزرا ہوا واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا. اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا قصہ تفصیل کے ساتھ مقدس کلام میں موجود ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ انسان ان چیزوں سے رہنمائی حاصل کرے اور جو اس کی زندگی میں ہونے والی غلطیاں ہیں اس غلطیوں سے محفوظ رہ سکے. تو یہی مقصد ہے کہ ہر سال جب وہ دن آ جاتا ہے جس کی نسبت کسی بزرگ سے ہو جاتی ہے یا اس انسان سے ہو جاتی ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے، تو گنہگار بندے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اسی لیے کہ اس تذکرے کے آئینے میں وہ اپنی زندگی کو دیکھ سکتے، ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے آئینے میں اپنی زندگی کو پرکھ سکے کہ ایک کامیاب انسان کی زندگی کس طرح سے ہوتی ہے. مورخین خود لکھتے ہیں، علماء خود لکھتے ہیں، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم گمنام ہو جاتی ہے، اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا. ترقی یافتہ قوم تو وہ ہوتی ہے جو اپنے اسلاف کی یادگار کو زندہ رکھتی ہے، تاریخ کو زندہ رکھتی ہے، پھر اس تاریخ سے تجربات کو حاصل کرتی ہے، پھر آئندہ جو اسے سفر کرنا ہے اس سفر کی تیاری میں لگ جاتی ہے. تو ہر سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا یا کسی بھی صحابی کا یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر محافل سجانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے ایمان بچ جائے، اور ایمان اسی طرح سے بچتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے.
یقین کرے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، یقین کرے، ان کی بتائے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی کو گزارے، تو بس یہ اصحاب کی زندگی سے ہمیں جو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حوصلہ دوبارہ ہمارے دلوں میں زندہ ہو جاتا ہے۔ جو غلطیوں میں ہمارے قدم جا پھنسے ہیں اس غلطیوں سے نکلنے کی فکر ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کو فکر ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے، وہ غلط راستے پر ہے، تو لوٹ آنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا جو لفظ لکھا ہے اس سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا یا ایھا الانسان توبوا، یا ایھا الانسان توبوا، یا ایھا الناس توبوا، لوگوں سے مخاطب ہو جاتا، عام انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتا تم لوٹ کر آؤ، لیکن نہیں، وہ فکر کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان آپ کے پاس ہے، پھر لوٹ آنے کی فکر آپ کو ہوگی تو پھر یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ایمان والے جب بھٹک جاتے ہیں تو انہی ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ ایک ایماندار کو دوسرے ایماندار کی مدد کرنی چاہیے، تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تو جو ایمان والا ہے اس کی مدد کون کرے گا؟ کوئی دوسرا ایماندار ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم ان چیزوں کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، بار بار ان زندگی کو پڑھا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ تذکرہ ہو گیا پھر دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ سوال گناہوں کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ اگر تم نے ایک مرتبہ گانا سن لیا، گالی سن لی، صرف وہاں چھوڑ دو، یہ وہاں پر کہنا چاہیے۔ کہ بدقسمتی کے ساتھ نیکی کے جو کام ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ تذکرہ ہو گیا تو پھر دوبارہ تذکرہ کیوں؟ اسے نہیں ہوگا۔ مسلسل دوام کے ساتھ کام کرنے کا نام کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا کہ سال میں 2 نمازیں عید کی تھی اور سب سے بڑی حج ہے، حج کا موقع ایک مرتبہ ہے، وہاں جا کر خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ لیتے تو ہو جاتی۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے نماز کا نظام رکھا، اور دن میں ایک مرتبہ نہیں رکھا، دن میں 5 مرتبہ رکھا، کبھی 2 رکعت، کبھی 4 رکعت۔ آپ نے 2 رکعت فرض کی ادا کر لی، پھر کیا ضرورت ہے دوبارہ فجر میں اٹھنے کی؟ اس طرح سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ انسان چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون، یہ دنیا ہو جائے تو وہ یہ ہوتی رہتی ہے، تو انسان ترقی کے منزلیں طے کرتے رہتا ہے۔ تو اسی طرح اسے ایمان کی منزلوں میں ترقی حاصل کرنی ہے تو اسے نیکی بار بار کرنی پڑتی ہے۔ نیکی بار بار کرے گا وہ اچھا نیکوکار انسان بنے گا، پرہیزگار بنے گا، متقی بنے گا، پھر ولی بنے گا۔ گناہ بار بار کرے گا وہ بد انسان بنے گا، گمراہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ایمان سے ہاتھ دھوئے گا۔ نیکی بار بار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ نیک کام ہے اسے بار بار کیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر برا کام ہے تو پھر اسے ایک بار بھی نہ کیا جائے۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، خیر کے کام میں برائی نہیں ہوتی اور برائی کے کام میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ یعنی جو فضول ہوتا ہے اس میں خیر نہیں ہوتی، اور جو چیز خیر ہوتی ہے اس میں فضول کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جب یہ بات ہے کہ اسلاف کا ذکر کرنا، ان کی تعلیمات کو بار بار پڑھنا نیکی کا کام ہے، تو کوئی انسان ایک بار کرے، کوئی دوبارہ کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج کل ذہانت یہی بن گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اسے اتنا زیادہ زور نہیں دینا چاہیے، اتنی زیادہ تاکید نہیں دینی چاہیے، یہ سنتوں کے کام کو لے جا کر فرض کے دائرے میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کا پیمانہ کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کام کو بار بار کرنے سے وہ فرض کے مقام پر چلا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام رات بھر کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی کی زندگی میں رات بھر جاگتے تھے، کثرت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ۔ آپ کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، تو کیا تہجد لوگوں کے اوپر فرض ہو گئی؟ کسی چیز کو زیادہ کرنا اس کا مقام ہٹانا نہیں ہے، کسی چیز میں زیادتی لانا وہ مقام ہٹانا ہے۔ نفل ہے، کوئی کر رہا ہے، کرنے دیجئے، جتنی دیر کر رہا ہے کرنے دیجئے، وہ کر رہا ہے تو اتنی دیر گناہوں سے تو بچ رہا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو کسی دوسری لپیٹ میں چلے جائے گا۔ جب تک کوئی ایک نیکی وہ کر رہا ہے تو وہ نیکیوں کے دائرے میں ہے، وہ نیک لوگوں کا کام کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو سنوار رہا ہے۔ جس کی جتنی مرضی وہ جتنی چاہے اتنی زندگی کو سنوارے۔
اگر اسے نیکی کو چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسرا راستہ پکڑ لے گا، گناہوں کی طرف چلا جائے گا، یہ تو اس سے بہتر ہے۔ تو کسی چیز کو تاکید کے ساتھ کرنا اس کا درجہ، اس کا حکم کو نہیں بدلا دیتا۔ ہاں اس میں زیادتی کرنا الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ نفل کام کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے، آپ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے دوسرے کو کہ تم کیوں نہیں کرتے نفل نماز، تم کیوں نہیں پڑھتے نفل نماز، اس میں آپ کو اجازت نہیں، یہ درجے کو بڑھانا ہے۔